اللهم بارك لنا في رمضان. एक्सरसाइज करने की वजह से देखें शुगर कितनी लो हो गया. मैंने भी शहद खाई है, 3 ब्रोश खाए हैं, पास्ता खाया है, ब्लूबेरीज खाए हैं, फिर भी शुगर नहीं ऊपर जा रहे और मेरी आंखें बंद हो रही हैं और मेरा जिस्म कांप रहा. हमदो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत नेमत और मग़फ़िरत का फ़िज़ान कभी रुकता नहीं. दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दे, आमीन. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है. यहाँ पे आज बनने जा रही है फ़िश, जिसको मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्ची लगाई है. रमज़ान इंशाअल्लाह ताला आने वाला है, रमज़ान की आमद है अल्हम्दुलिल्लाह. तो उससे पहले मैंने कुछ रमज़ान की तैयारी की थी. मैंने रमज़ान से पहले जो है वो सारे मसालों को एक साथ बना के रख लिया था कि अलग अलग डिब्बों से मुझे निकाल के जो है वो ना डालने पड़े पकोड़ों के लिए, चाट के लिए या खानों के लिए. तो फिर मैं वो सारे मसालों को एक डिब्बे में बना के डाल देती हूँ कि एक ही डिब्बा खोलूँ और वो सारे मसाले डाल दूँ. इससे भी आपका टाइम बचता है. और मैंने सारे अपने कैबिनेट्स भी साफ़ कर लिए थे कि जो है वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं और जो है वो ढूंढनी ना पड़े, और जो फेंकने वाली हैं फेंके, जो नहीं रखने वाली हैं वो रखें. उसके बाद दालें वाले जो थी वो भी मैंने सारी डिब्बों में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह डाल ली थी. और ये सारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रमज़ान से पहले कर लेती हूँ. और ये फ़िश बन के हो चुकी है तैयार. ये फ़िश बहुत हेल्दी और मज़े की है. ये रेसिपी असल में मेरे हस्बैंड की है, जो कि हमेशा बनाते हैं. सिर्फ इसको ऑलिव ऑयल, नमक और काली मिर्ची से बनाते हैं. और आज जो है मैंने इन्हीं की रेसिपी को चोरी करके जो है वो खुद बनाई. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है. अल्लाह पाक की बहुत 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 नेमतों का बहुत बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद जो है वो मेरे हस्बैंड मस्त जो हैं वो चाय पीते हैं सुबह शाम दोपहर, सिर्फ चाय चाय चाय. मुझे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरे हस्बैंड जो हैं वो चाय छोड़ते नहीं हैं, तो इसलिए चाय बन रही है. उसके बाद जो है वो मैंने पिछले साल रमज़ान की कुछ चीज़ें खरीदी थी, तो वही केलर से निकाल के लेके आई और पुरानी चीज़ों को नए करने का तरीका मैंने और सफ़ा ने सोचा. और फिर पुरानी कैंडल्स और पुराने कैंडल स्टैंड्स के साथ हमने सोचा कि इसको जो है वो नया स्टैंड बना दिया जाए. तो इस सारी कैंडल्स को मैंने जो है वो स्टैंड पे लटका दिया, बस कुछ चीज़ों को ऐड किया. और ये जो है वो लाइटें मंगवाई थी, इसको मैंने स्टार पे और चांद पे लगा के जो है इसको लगा दूंगी. तो इस तरह हमारा जो है वो लठहरने कैंडल स्टैंड जो है वो बन के तैयार हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे डेकोरेशन का बहुत शौक़ है और अब जो है वो सफ़ा मालीन को भी मुझे देखे देखे काफ़ी शौक़ है. और हम नई चीज़ें कम और पुरानी चीज़ों को ही नई चीज़ें बना के रख देते हैं, तो वो नई चीज़ लगती है. तो मेरी दोस्तें भी अक्सर कहती हैं कि तुम जो है वो शायद बहुत डेकोरेशन की शौकीन हो और बहुत डेकोरेशन की चीज़ें खरीदती हो. तो अक्सर ऐसे होता है कि वो पुरानी चीज़ों को मैंने ना नया बनाया होता है और वो नई चीज़ लगना शुरू हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह. कभी कुछ ऐड कर दिया जाता है, कुछ निकाल दिया जाता है उन चीज़ों में से, लेकिन जो है वो पुरानी चीज़ों को नए बनाने में मुझे बड़ा जो है वो मज़ा आता है. तो ये सफ़ा ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जैसे हम दियारे गैर में रह रहे हैं तो हमारे बच्चे क्रिसमस देखते हैं, इनका हेलोवीन देखते हैं, इनका वायनाख्तन देखते हैं, मतलब और भी बहुत सारे ऐसे इनके इवेंट्स हैं जिसमें इनको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं और इनके घरों को ऐसा रोशनदार बना दिया जाता है कि जो है वो बहुत खूबसूरत लगते हैं. तो इसलिए बच्चे जो है ना, इसलिए इस क्रिसमस में इन्होंने जब अपने मोहल्ले में सबके घर देखे तो मालिन सफ़ा ने मुझे कहा कि मामा हमने इस साल अपने घर को बहुत रोशनी वाला बनाना है, बहुत खूबसूरत बनाना है. तो मैंने मालिन सफ़ा की बात को वो दिमाग में रखा हुआ था कि ये जो हैं खुद कह रही हैं कि हमें रमज़ान को बहुत अच्छी तरह वेलकम करना है. तो फिर मैंने जो है इनके साथ ही मिलके रमज़ान की जो है वो बहुत अच्छी तैयारी की और मैंने इन्हें साथ में समझाया बताया कि बिल्कुल जब रमज़ान आता है तो हमें बहुत अच्छी तरह उसको वेलकम करना चाहिए. जैसे मेहमान आते हैं तो हम अपने घर की बहुत अच्छी सफाई करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं. तो ये रमज़ान भी एक
مہینے کا ہمارے پاس مہمان آتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں بہت اچھی تیاری کرنی چاہیے. اس تیاری میں ہمیں اپنا گھر صاف کرنا چاہیے, اپنی نیتوں کو صاف کرنا چاہیے, اپنے دماغ کو صاف کرنا چاہیے, اپنی ایسی نیت بنا لینی چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسا عمل, کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ پاک ناراض ہوں. جیسے کہ کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اسی طرح بات کرتے ہیں, اسی طرح گھر کو سجاتے ہیں, ان کے مطابق نمک مرچ کھانے میں ڈالتے ہیں. تو اسی طرح رمضان میں بھی ہمیں پیارے بچوں اسی طرح کرنا چاہیے کہ ہم سے رمضان میں کوئی ایسی حرکت, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز سر انجام نہ ہو کہ اللہ تعالی ہم سے جو ہے وہ ناراض ہو جائیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو تقویٰ سکھانا چاہیے, ہم نے اپنے بچوں کو ایمان کیسے اپنا سٹرونگ کرتے ہیں یہ بتانا چاہیے. تو اس طرح میں اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتی ہوں اور پھر گھر بھی جو ہے وہ سجاتی ہوں. الحمدللہ جس طرح جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہوتا ہے, اسی طرح روح کی زکوٰۃ جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے. یہ چیزیں میں اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ٹائم پہ بتاتی رہتی ہوں کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا, یہ کریں گے تو وہ ہوگا. اس طرح جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور بعد میں بچے جب بچوں میں بیٹھتے ہیں تو دوسرے بچے کچھ اس طرح کے سوال کرتے ہیں تو وہ بچے ہی ماشاءاللہ بہت اچھا ان کو جواب دیتے ہیں, اور پھر بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے اور بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ جو ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, وہ ہمارا الحمدللہ رائے گاہ نہیں جا رہا. یہاں پہ جو ہے وہ میں ٹیبل ڈیکوریٹ کر رہی تھی. میں نے بچوں کے لیے جو ہے وہ رمضان ویلکم پارٹی کا بھی انتظام کیا ہے, کرتی ہوں ہر دفعہ. میرا فوکس زیادہ تر بچوں پہ اس لیے ہوتا ہے کہ بچے ہمارا مستقبل ہے, ہماری جو ہے مغفرت کا ذریعہ انشاءاللہ تعالیٰ بنیں گے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں. تو ہم بڑے تو کافی کچھ سیکھ چکے ہیں, سیکھ بھی رہے ہیں اپنی اس جو ہے دوستوں سے, ٹیچر سے, قرآن سے. ہمیں اردو بھی پڑھنی آتی ہے, ہم انگلش بھی کافی اچھی پڑھ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں. لیکن بچے جو ہیں وہ صرف ڈوئچ میں ہمارے پاس اتنی اپرچونٹیاں نہیں ہوتی. تو پھر اس لیے میں گھر میں بچوں کے لیے پروگرامز بھی کرواتی ہوں, بچوں کو قرآن کی کلاس بھی الحمدللہ گھر میں جو ہے وہ کرواتی ہوں کہ بچے آئیں اور سیکھیں. اس طرح جو ہمارے دینی بچے ہیں, جو دین سیکھنا چاہتے ہیں, جن کے ماں باپ ان کی تربیت اچھی کر رہے ہیں, ان کو اپنا آپ نا عجیب نہیں لگتا کہ وہ جیسے اسکول میں جاتے ہیں بچے تو ان کو جو ہے وہ لگتا ہے کہ میں دوپٹے والی ہوں, باقی سارے دوپٹے کے بغیر. تو ان کی دوستیں بھی ایسی ہونی چاہیے, حجاب والی, ایمان والی اور جو ہے تقویٰ والی, تاکہ ان کو اپنا آپ اور سٹرونگ بنانے میں کوئی مشکل نہ ہو. یہاں پہ ٹیبل تھوڑا سا میں نے کر دیا تھا ڈیکوریٹ. باتیں بہت ساری کرنے والی ہیں آپ سے, لیکن جو ہے ٹائم بہت کم ہوتا ہے ہمیشہ. اور جو ہے وہ کبھی کبھار تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کلپ کوئی اور چل رہا ہوتا ہے, ویڈیو کچھ اور ہوتی ہے, لیکن باتیں میں کوئی اور کر رہی ہوتی ہوں. لیکن کوئی بات نہیں, آپ سب سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں دکھاوے سے, بری نظر سے اور ایسے رزق سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایسا بنا دے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں میں اپنی طاقتیں, اپنے آپ کو جو ہے کھپانے میں لگائی رکھے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ کام ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے ہم پسندیدہ بندے بن جائیں. کچھ چیزیں ہم جو ہے وہ غیر ضروری بھی کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار, لیکن وہ ضروری اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ظاہر ہے کہ کہیں پہ بھی نہیں لکھی ہوئی کہ گھر کو سجائیں, گھر کو. کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں بھی سمجھتے, کچھ لوگ اس پہ کہ مطلب خلاف بھی باتیں کرتے ہیں کچھ چیزوں کے. لیکن ہر ایک کی ایک اپنی سوچ ہے, اپنا انداز ہے سمجھنے کا, کرنے کا. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم دیار غیر میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں, اور ہم اپنے نفس کو جو ہے تقویٰ تک لے جائیں, اور ہم اپنے جو ہے وہ ایمان کے لیے کام کریں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنی روح کے لیے کام کریں, ہم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں, اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر جائیں کہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے والدین کی مغفرت فرمائے, آپ سب کی والدین کی مغفرت فرمائے, اور مرنے سے پہلے ہمیں مرنے کی تیاری کی توفیق اور ہمت دے. آمین ثم آمین. اور ہم اپنے والدین کے لیے اور ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں.
آمین ثم آمین۔ پتہ ہے جو رمضان کی تیاری کے لیے ہم لوگ جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہمارے بچوں کو بھی۔ کس طرح کے جیسے بچے آج کل کے سوشل میڈیا پہ بہت جاتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ یا ٹی وی پہ کارٹونز دیکھتے ہیں، تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بچوں کو بیزی رکھتی ہوں۔ بچوں کو اتنا کبھی بار کچھ چیزیں اچھی نہیں لگتی کہ ان کو ظاہر ہے وہ اسکول میں اپنے بچوں کے اپنی کلاس فیلو جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ کے آتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے کہ ہم گھر جا کے دیکھیں، یا وہ ڈسکس ہوتا ہے کہ یہ فلم ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ نیا گانا آیا ہے۔ ظاہر ہے ان کی کلاس میں سارے بچے ہی جرمنز ہیں، تو وہ مسلم بھی بس نام کے ہی مسلم ہیں، ترکی مروکی، وہ بھی بس مطلب اسی طرح کی چیزوں میں خوش رہتے ہیں، تو پھر بچے ہوتے ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے، تو ان کو دوسری طرف لے کے آنا، ان کو سمجھانا، ان کو اپنے اسلامک اپنے اللہ کے پسندیدہ کاموں میں بزی کرنا تھوڑا کبھی کبھار مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور ہمت دے اور ہم اپنے بچوں کو دین پہ لگائی رکھیں، ہم خود ایسے ایمان کے لیول پہ آ جائیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں ہدایت کا رستہ دکھائے، ہمیں ایسا دین نہ سکھائے جو کہ اللہ کو ناپسند ہو، اور ایسا کام نہ کروائیں جس میں ہم اپنے آپ کو تھکا دیں اور اللہ کو جو ہے نا وہ کام پسند نہ آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے امید ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہم سب کو بہت 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 اچھے کاموں میں بیزی رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہمیں آسانیاں کرنے، آسانیاں بانٹنے والوں میں رکھے، الہی آمین۔ اور اللہ پاک ہمارے بچوں کو ہر بری نظر سے، ہر برے لوگوں سے اور ہر شیطان کی شر سے بچا کے رکھے، آمین۔